Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to deliver our previous lecture, namely The Happy Prince in the shape of short story written by Oscar Wilde. Today on 29th of August 2020, and my today's lesson is for the students of class 9th. Dear students, in the previous lesson I gave you the meanings of different words, and I also understood you what are the important points of the lesson, namely The Happy Prince, written by Oscar Wilde. In the previous discussion, I also told you some important points about the author. So, dear students, today I am going to tell you the full summary in easy words of the topic Happy Prince, which is a short story both in English and Urdu, and I hope you will understand it. So, dear students, first of all, I will give you what is the summary of our today's topic, The Happy Prince. The Happy Prince is the story of the statue of a prince. It was erected straight high above the city on a tall column. He was covered with gold leaves. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. When the prince was alive, the courtiers called him the Happy Prince because when he was alive, he was living in the palace where the sorrow was not allowed to enter. But after he died and stepped high above city, there he could see the miseries of people. One night, a swallow came, decided to stay there between the feet of the Happy Prince. As he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. Then another drop fell. Dear students, here the word fell, it is verb, and it is second form of verb. Its first form of verb is fall, and its third form of verb is fallen. Fall, fell, fallen. He was surprised to see that the sky was clear. Stars were quite bright, but still it was raining. Yes, who surprised? Yes, dear students, the swallow surprised. He planned to shift somewhere else. But when the third drop fell on him, found that the tears were running down his golden cheeks. The swallow inquired the cause of his weeping. On that, Happy Prince told him that his city was not happy and it was full of miseries. Though he had a heart of lead, yet he could not choose but weep. Dear students, as you know, I am going to tell you the full summary of our today's topic, The Happy Prince. He asked the bird to take away the ruby from his sword hilt and give it to a seamstress far away who was embodying flowers on a
satin gown of the loveliest queen's maid of honor. Yes, dear students, Happy Prince told the swallow. Her baby was ill and asking for oranges, but she had nothing to give her baby except river water. Yes, the seamstress was in need of money. Her child was suffering from fever. On reaching there, the swallow dropped that ruby on the table beside the woman's thimble and flew gently around the bed, fanning the baby's forehead. Dear students, who was fanning? Yes, seamstress was fanning. The mother was fanning for the child who was suffering from fever, making him to sink into deep sleep. Then the swallow flew back to the statue and narrated him what he had done, and told that he was feeling warm irrespective of being cold. The prince said that he had done some good job. Then he slept. The next morning he woke up and asked the happy prince if he had any message for Egypt, because he was about to leave for Egypt. Egypt, dear students, is Urdu में is the name of a country and it's called, इसे क्या कहते थे उस वक्त, मिस्र. Happy Prince's statue requested him to stay there for one more night, because he wanted to help a young man. The Happy Prince was wanting to help a young man who was leaning over a desk to finish a play for director of the theater. But he was too cold. But he was feeling very cold and hungry to write anymore. The Happy Prince sends the specie for his eye for a young man. The prince wanted that the writer should bury firewood and something to eat after selling the spaya. The swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. Dear students, the next day, when swallow went to the happy prince to bid him goodbye, prince again requested him to stay there for one more night, for the third night. The happy prince did not allow swallow to leave him. In fact, the happy prince requested him for another favor. The happy prince wanted to send another spy for a match girl whose matches had fallen in the gutter and were spoiled, and she feared that her father would beat her. The swallow plucked his other spaya, handed it over to the girl. Then the swallow came back to Prince and told him that he would stay with Prince forever, because he had become blind and was not in a position to see the suffering of human beings. He wanted to stay with him forever and fly over the city and tell him the miserable plight of the people. Dear students, the attitude of the happy prince affected the swallow, so he decided not to leave the happy prince, but decided to remain forever with him. When the swallow flew over the city, it saw that the rich were merrymaking in their beautiful houses. They were enjoying. Yes, the rich were enjoying. While as the beggars, the poor people, were sitting at the gates. In the dark lanes he saw the white faces of hungry children. He also saw the swallow. While watching the city, he saw that under the archway of a bridge, two little hungry boys were lying in each other to warm themselves.
but they were drawn away into the rain by the watchman. On hearing that, the happy prince ordered the swallow to pluck leaf after leaf of gold from his body. Yes, dear students, from whose body? From old prince's body, and distribute them among the sufferers, among the needy person, among the poor. Dear students, then the snow came, and poor little swallow grew colder and colder, but he did not leave the prince. He was feathered with cold and knew his death was approaching. Swallow was fully knowing this, that he would not survive more. The prince heard the feeble cry of Swallow that he was going to the house of death instead of Egypt. He kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. Dear students, at that moment, a curious crack sounded inside the statue, and the heart of prince, which was made of lead, snapped into two pieces. Dear students, now the statue of the prince was dull without the ruby in his sword hilt, the rare species in his eyes, and gold leaves all over his body. It looked mere like a beggar, because its shine had disappeared, and it was no longer useful. It was torn down. When it was melted in a furnace, its broken lead heart did not melt. Yes, so it was thrown away on a dust heap where the dead swallow was also lying. After this, both the dead bird and the broken heart were taken away by the God's angel. Dear students, so far as homophones are concerned, the word angel means Firishta. And another word, angel means Zavia. So angel means Firishta, angel means Zavia. And were given a special place in heaven. The God also declared the little bird would sing in his garden of paradise, जिसे जन्नत कहते हैं, and the prince shall praise him in his city of gold. Dear students, this was the full summary of our today's topic, The Happy Prince, in the shape of short story written by Oscar Wilde. Now, dear students, I will understand you the summary of this short story in Urdu. تو پہلے بچوں اب میں آپ کو اس آج کا جو موضوع ہے شارٹ سٹوری کے روپ میں جو ہے ہیپی پرنس، اس کا اردو میں آپ کو اس کہانی کا خلاصہ بتاؤں گا. تو پیارے بچوں، ہیپی پرنس کا بت یعنی دا ہیپی پرنس، شہر میں ایک اونچے کھمبے پر ہیپی پرنس کے سونے کا ایک بت بڑا تھا، بہت بڑا بت تھا. اس کے اوپر سونے کے پتلے پتلے پتے تھے، آنکھوں کی جگہ وہ چمکیلے نیلم لگے ہوئے تھے. اس کی تلوار پر ایک بڑی منی چمک رہی تھی. ایک چھوٹا چڑھا بہت بار آ بیٹھا. ایک ابابیل آیا اور بت پر بیٹھ گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات یہیں سوئے گا. جیسے ہی وہ سونے لگا، پانی کی بوند اس پر پڑی. ابابیل حیران ہو گیا. بادل نہیں تھے، پھر بھی بارش ہو گئی. پانی کی دوسری بوند جب اس پر پڑی تو اس نے اڑنے کا فیصلہ لیا. تیسری بوند نے اسے بت کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا. پیارے بچوں، اس نے دیکھا کہ بت رو رہا تھا. ابابیل نے دیکھا کہ بت رو رہا تھا. یہ پانی نہیں تھا بلکہ یہ بت رو رہا تھا. بت بولتا بھی ہے. بت نے ابابیل سے کہا کہ جب وہ زندہ تھا اسے نہیں پتا تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں. اس کے راج دربار میں سب اسے ہیپی پرنس کہتے تھے.
اسے کیا خبر تھی کہ غم کیا ہوتا ہے، پریشانی کیا ہوتا ہے، مصیبت کیا ہوتا ہے۔ ابابیل کو ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہیپی پرنس سے چڑھے کو بتایا کہ بہت دور ایک عورت رہتی ہے اور یہ عورت ایک درزن ہے۔ وہ رانی کی نوکرانی میں سب سے خوبصورت نوکرانی کے گاؤں پر سٹائن پر کرائی کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کا بیمار بیٹا تھا۔ ابابیل عورت کی مدد کرتا ہے۔ چڑھے نے کہا کہ اس کا دوست اس کا مصر میں انتظار کر رہا ہے، مگر شہزادے کے کہنے پر وہ ایک رات رکنے پر تیار ہو گیا۔ مصر۔ چڑھے نے کہا کہ اس کا دوست اس کا مصر میں انتظار کر رہا ہے، مگر شہزادے کے کہنے پر وہ ایک رات رکنے پر تیار ہو گیا۔ یعنی ابابیل اور ایک رات رکنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے منی لی اور عورت کے گھر کی طرف اڑ گیا۔ اس نے منی عورت کے گھر کے پاس رکھی۔ اس نے لڑکے کو تھوڑی ہوا بھی کی۔ لڑکے کو تھوڑا آرام مل گیا اور وہ سو گیا۔ پھر چڑھے کو ایک ڈرامہ نویسی کی مدد کے لیے کہا جاتا ہے۔ چڑھا واپس اڑ کر پرنس کے پاس آ گیا۔ اسے ٹھنڈ میں بھی گرمی کا احساس ہوا۔ ابابیل اب اپنے دوستوں کے ساتھ مصر جانا چاہتا تھا، مگر شہزادے نے اس سے ایک اور رات ٹھہرنے کے لیے کہا۔ شہزادے نے کہا کہ اب وہ ایکناٹکارا کو مدد کرنا چاہتا ہے۔ ابابیل کو ماچس بنانے والی لڑکی کی مدد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہیپی پرنس نے چڑھے کو بتایا کہ نیچے میں ایک لڑکی رہتی ہے جو ماچس بیچتی ہے، مگر اس کئی ساری ماچس نالی میں گر جاتی ہیں۔ پرنس نے چڑھے کو ایک آنکھ سے نیلم نکالنے کو کہا۔ چڑھا نیلم کے ساتھ اڑ گیا اور اسے نیلم لڑکی کے ہاتھ میں دیا۔ ابابیل نے جو دیکھا وہ پرنس کو بتایا۔ ابابیل نے بیوقوف بچے اور غریب لوگ دیکھنے۔ اس نے پرنس سے کہا کہ اس کے شریر پر جو سونے کے پتلے پتلے پتے ہیں وہ اس کو دے۔ پرنس نے ایسا یہ کیا۔ سب بچے کھیلنے لگے اور غریب لوگ ہنسنے لگے۔ برف گرنے لگی اور ہر ایک چیز سفید دکھنے لگی۔ ابابیل ٹھنڈا ہوتا گیا، مگر اس نے پرنس کو نہیں چھوڑا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اس نے پرنس سے کہا کہ وہ اس کو ہاتھ چومنے کی اجازت دے۔ پرنس نے کہا کہ وہ بہت خوش کیونکہ چڑھا مصر جا رہا ہے، اس لیے اس نے ابابیل کو اپنے ہونٹ چومنے کو کہا۔ وہ مصر نہیں بلکہ موت کے گھر جا رہا ہے، اور یہ لے کر مر گیا اور گر پڑا۔ پیر ٹوٹ جاتا ہے اور بت کو پگھلا دیا جاتا ہے۔ جو ہی مرا ہوا چڑھا ہیپی پرنس کے پیروں میں گرا، اس کا دل 2 حصوں میں بٹ گیا اور بت میں دراڑ آ گئی۔ اگلی صبح میئر اور شہر کے کونسل کے ممبران بت کے پاس آئے اور کہا کہ اب پرنس خوش نہیں لگ رہا ہے، اس لیے بت کو پگھلانے کو بعد اس کو پھینک دو۔ بھگوان نے 2 بہت ہی قیمتی چیزوں کو بارے میں پوچھا۔ بھگوان نے فرشتے کو زمین سے 2 چیزیں لانے کو کہا۔ دیوتا ہیپی پرنس کا ہمدردی سے بھرا ہوا دل چڑھے کو لائے۔ بھگوان نے کہا یہ چھوٹا سا پرندہ ہمیشہ جنت کے باغ میں گائے گا اور ہیپی پرنس ہمیشہ سونے کے شہر میں اس کی تعریف کرے گا۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کے سبق کا اردو کا خلاصہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوگے۔ اگر آپ کو اس میں کہیں پر کوئی پریشانی ہو گئی ہوگی تو اس کے بارے میں میرا نمبر آپ کے پاس ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کر کے میں آپ کو پھر وہ غلطیاں وہ مشکل دور کروں گا۔ باقی وسلام۔